مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ سادہ ہے، جتنا سادہ ہے اتنا اہم ہے۔ اللہ فرما یہ رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اصل میں بنیادی طور پر دین اسلام کی عمارت جس بنیاد پر قائم ہے وہ ہیں دو چیزیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ ایمان مقدم ہے اور عمل مؤخر ہے۔ انتہائی اچھا کام کرنے والا، فلاح و بہبود کے کام کرنے والا، ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرنے والا، خدا نخواستہ اگر ایمان سے خالی ہو تو اس کی زندگی کی ساری فلاح و بہبود اور خدمت انسانیت کی ساری تحریکیں اچھی ضرور ہیں لیکن ان کا اجر اللہ رب العزت صرف دنیا میں دے گا، اس کے بدلے اس کی زندگی اچھی ہوگی۔ لیکن اگر اس کے سینے میں ایمان نہیں تو اچھے کام کا قیامت کے دن بے ایمان بندے کو اپنے نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور ایک اعمال۔ عمل اچھا ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اور ایمان کیا ہے؟ بخاری شریف کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجمع میرا پڑھا لکھا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، بس آج میں صرف اشارے کرتا جاؤں گا اور بات آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ مزید اس پر کچھ کہنے کی بجائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شامل ہیں، سامنے لشکر کفار کا ہے اور کفار اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے، جنگ کرنا مقصد ہے، صفیں بنا دی گئیں، کفار کی سب بھی سامنے، ادھر مصطفیٰ کریم خود غزوے کے اندر شامل اور آپ کے غلام اور صحابہ آپ کے ساتھ۔ اچانک لشکر کفار میں سے ایک بندہ قدرتی طور پر میرے نبی کے سامنے آ گیا، گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، قدرتی حضور کے سامنے۔ جب اس کی نظر پڑی مصطفیٰ کے چہرے پر، آیا ہے جنگ لڑنے، ہے اسلام کا دشمن، ہے نبی کا دشمن، جنگ لڑنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے کفار کی صف میں شامل ہے۔ اچانک حضور کے سامنے آیا، آمنا سامنا نبی سے ہوا تو نظر پڑی حضور کے چہرہ بددہا پر، فوراً ایک جملہ بولتا ہے،
کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ اگر ہے کافروں کے لشکر میں آیا ہے جنگ لڑنے، اسلام کا دشمن بن کے آیا، اسلام کے خلاف لڑائی کرنے آیا، لیکن اس کی نگاہ پڑ گئی مصطفیٰ کے چہرہ والضحیٰ پہ، اب سوال کرتا ہے اے محمد اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ پتہ چلا کہ اس زمانے کے کفار بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا پیغمبر اللہ سے اتنے اختیار لے کے آیا ہے کہ جس چیز کی چاہے یہ ضمانت دے سکتا ہے۔ میرا خیال ہے جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے بات ان کی سمجھ میں آئی ہے، باقیوں سے معذرت میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، یا پھر آپ کی جگہ میں کہہ لوں تو حضرات محترم بات ہے توجہ کی۔ آیا ہے کفار کے لشکر میں، لشکر کفار سامنے، ادھر صحابہ کرام، حضور نبی کریم جنگ میں شامل، اس کی نظر پڑی چہرہ والضحیٰ پہ، اچانک دل میں خیال آیا، کہتا ہے محمد اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ پتہ چلا کہ اس زمانے کے کافر بھی یہ چیز جانتے تھے کہ یہ محمد بے اختیارہ نہیں آیا، یہ رب سے اتنے اختیار لے کے آیا ہے کہ جس چیز کی چاہے محمد عربی ضمانت دے سکتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جملہ بولا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور فرماتے میرے اختیار میں تو کچھ نہیں، میں تمہیں کس چیز کی ضمانت دوں؟ حضور نے فرمایا اگر تم کلمہ پڑھ لو تو میں محمد، یہ میرا لشکر ہے وہ تمہارا لشکر ہے، دو لشکروں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر تم کلمہ پڑھ لو تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب بات سوچنے والی ہے، جنت کی ضمانت مل رہی ہے، یا رسول اللہ ابھی اس نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی۔ میں نے بنیاد میں ایک جملہ بولا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اسلام کی عمارت قائم ہے دو چیزوں پر، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ اگر عمل بغیر ایمان کے ہے تو فضول ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں بدلہ مل جائے گا، لیکن اگر عمل نہ بھی ہوا، ایمان سلامت ہوا تو نجات کی گنجائش ہے۔ اب اس بندے نے ایک نماز بھی ابھی تک نہیں پڑھی، ابھی تک ایک روزہ نہیں رکھا، ابھی تک کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ نہیں کیا، زکوٰۃ کا موقع نہیں ملا، صدقات کا موقع نہیں ملا، ابھی وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، محمد عربی سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لوں تو کس چیز کی ضمانت ملے گی؟ فرمایا جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟
جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ادھر کلمہ پڑھا، ادھر دل میں آیا کہ جس ہستی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں اپنے گھوڑے سے اتروں، چلوں چند قدم اور اس ذات تک پہنچوں، مصافحہ کروں، پاؤں کو چھو لوں اور اپنے گناہوں کی بخشش رب سے مانگ لوں. یہ نیت کر کے اپنے گھوڑے سے اترنے لگا. اترتے ہوئے پاؤں رکاب میں پھنس گیا، گرا، سر کے بل زمین پہ آیا، وہیں انتقال ہو گیا. یہ بخاری شریف کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کمزور باتیں میں کرتا نہیں، آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں، عادی ہیں میرے گفتگو سننے کے. اب بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس نے صرف کلمہ پڑھا، ارادہ کیا پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اپنے گھوڑے سے اترنے لگا، پاؤں رکاب میں پھنسا، نیچے گرا، اس کا سر زمین سے لگا، وہیں پہ انتقال ہو گیا. لوگوں نے شور مچا دیا، مر گیا، فوت ہو گیا. محمد عربی بول پڑے، فرمایا ارے لوگوں یہ مرا نہیں، کہو شہید ہو گیا ہے. یا رسول اللہ ابھی نماز ایک بھی نہیں پڑھی، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی صدقات خیرات نہیں کی. فرمایا اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے میرا نام لے لیا. اب ایمان ہے کیا؟ ایمان کس ہستی کا نام لینا ایمان ہے. آپ کہیں گے اللہ کو ماننا ایمان ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں. عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں. ارے جو صرف اللہ کو مانے وہ مومن نہیں، مومن وہ بنے گا جو صرف اللہ نہیں بلکہ اللہ سے پہلے محمد مصطفیٰ کو مانے گا، پھر اللہ کو مانے گا، تو وہ بندہ مومن بنے گا. سبحان اللہ. میں جذباتی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے تاریخ رکھ رہا ہوں. جب اللہ نے حکم دیا ہے محبوب اب علل اعلان میرا ایک ہونے کا اعلان کر دو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے. اب پہلی بار مکے میں اعلان ہونے جا رہا ہے. کیا عرض کیا میں نے؟ پہلی بار مکہ میں جس چیز کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اعلان کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا محبوب جاؤ اعلان کر دو کہ میں ایک ہوں، تم میرے رسول ہو. حضور کاشانہ اقدس سے نکلے، کوئی صفحہ پہ کھڑے ہوئے. ان کی یہ روٹین تھی، وہاں ساؤنڈ سسٹم سپیکر وغیرہ تو تھا کوئی نہیں. جو سردار دوسرے سرداروں کو اکٹھا کرنا چاہتا، کوئی صفحہ پہ کھڑا ہو کے کپڑا ہلاتا. حضور نے کوئی صفحہ پہ کھڑے ہوئے، آپ نے کپڑا ہلایا. جب کپڑا ہلا، مکے کے سرداروں نے سمجھا کہ کوئی مسئلہ عام ہے، سارے مکے کے سردار اکٹھے ہو گئے. جب سارا مکہ اکٹھا ہوا، اب پیغمبر اسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اللہ فرما رہا ہے اے نبی میرے ایک ہونے کا اعلان کر دو. پیغمبر کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے کپڑا ہلاتے ہیں. جب مکے والے اکٹھے ہوئے تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، حضور نے پہلے جو جملہ بولا، حضور نے فرمایا اے مکے والو. اب مکے والے پوچھتے ہیں محمد کیوں بلایا؟ حضور فرماتے ہیں اے مکے والو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین رکھو گے؟
میری بات مانو گے؟ انہوں نے بیک زبان کہا اے محمد اگر تم یہ جملہ کہو کہ اس پہاڑ کی اور سے ایک لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم تمہاری بات کو سچا مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو مکے والوں نے عرض کیا اس لیے کہ تو نے 40 سال ہم میں گزارے، آج تک تو نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب محمد عربی کو میرا رب فرما رہا ہے اے محمد جاؤ میرے ایک ہونے کا اعلان کرو۔ حضور اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے کی بجائے، رب کو منوانے کی بجائے اپنی ذات کو منوا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ میری بات تک نہیں پہنچے۔ حضور نے رب کو منوایا بعد میں، پہلے اپنا آپ منوایا۔ گویا بتا رہے ہیں کہ اے کائنات والو پہلے مجھے مانو گے تو اللہ کو مانو گے۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے، میں اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ ایک ہے، یہ ہے ایک خبر۔ اللہ ایک ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ میرے مجمع میں سے کسی نے اللہ دیکھا ہو؟ اللہ ایک ہے، یہ ہے خبر۔ خبر دینے والے کو کہتے ہیں مخبر، جس کے بارے میں خبر دے رہا ہے وہ ہوتا ہے مخبر۔ اللہ ایک ہے، یہ خبر ہے، اور خبر تب ٹھیک ہوتی ہے جب مخبر ٹھیک ہو۔ خبر تب مانی جائے گی جب مخبر صادق ہوگا۔ اللہ ایک ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ ایک ہے، یہ خبر ہے، اور یہ خبر تب درست ہو سکتی ہے جب محمد صادق بھی ہو، امین بھی ہو۔ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ آپ بازار میں جائیں، آپ کہیں فلاں دکاندار اچھا ہے، تو یہ کہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دکاندار سے آپ کا رابطہ ہو۔ مخبر کو سچا ماننے کے لیے ربط کا ہونا ضروری ہے۔ مخبر کو، میں پتہ نہیں کہاں جانے والا ہوں، مخبر کو سچا ماننے کے لیے ربط کا ہونا۔ یا اللہ وہ ربط کہاں سے آئے گا؟ آپ جب کسی سے ربط بڑھانے کے لیے ملاقات کرتے ہیں تو پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں السلام، بولیے السلام علیکم۔ یا اللہ وہ مخبر صادق ہے، یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ربط ہوگا۔ مولا ربط کیسے بنائے؟ فرمایا میں رب طریقہ بتاتا ہوں مخبر صادق سے ربط کو مضبوط کرنے کا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر ربط رکھنا چاہتے ہو، اگر میں آپ سے ربط رکھوں تو پہلا جملہ یہ بولوں گا السلام علیکم۔ اللہ فرما رہا ہے نبی کا واقف بننا چاہتے ہو، ربط بڑھانا چاہتے ہو، دوستی کرنا چاہتے ہو، یا اللہ طریقہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، آگے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سلو، درود کے لیے ایک لفظ سلو، درود پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف، ثواب بہت ہے۔
لیکن یہ اتنا ثواب جس لفظ میں موجود ہے، قرآن میں لفظ ایک ہے سلو۔ اب اگر کوئی سلام نہ پڑھے، صرف درود پڑھے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی سلام نہ پڑھے صرف درود پڑھے تو اس نے صرف سلو پہ عمل کیا۔ درود کے لیے صرف سلو اور سلام کے لیے سلموا تسلیما۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تسلیما کیا ہے؟ اگر آپ عربی گرامر میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تسلیما ایک تو تاکید کے لیے آتا ہے، ایک جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہو اس کے احترام کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ تو فرمایا درود بھی پڑھو اور سلام بھی۔ ہم درود بھی پڑھے، اور اب درود پڑھنے سے تو ملتا ہے ثواب، تو سلام پڑھنے سے کیا ملے گا؟ حضرات محترم، ثواب بھی ملتا ہے تو اچھا ہے، لیکن ہم ثواب سے زیادہ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ ہے قرب مصطفیٰ۔ تو رب نے فرمایا کہ اگر درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نبی پہ سلام پڑھو گے تو صرف ثواب نہیں، گنبد خضرا سے امتی کو جواب ملے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اب اگر کوئی صرف ثواب کا گاہک ہے تو بے شک صرف درود پڑھتا رہے۔ ہم صرف ثواب کے گاہک نہیں، ہم تو یار کی توجہ چاہتے ہیں، اس لیے جب درود پڑھتے ہیں تو سونے پہ سلام بھی پڑھتے ہیں۔ وہ حضرت کلیم اللہ کو اللہ نے وہی فرمائی، فرمایا تیرا ایک امتی 70 سال ہو گیا اس کو عبادت کرتے ہوئے، غار میں موجود ہے، دنیا سے کٹ کے جنگلوں میں جا کے غار کی تنہائیوں میں وہ میری عبادت کر رہا ہے۔ اے کلیم جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ اور اس کو پیغام میرا سنا دو کہ اللہ نے تیری عبادت قبول نہیں کی۔ حضرت کلیم اللہ رب کے حکم سے چل پڑے۔ حضرت داتا علی حجویری نے کشف المعجوب میں یہ بات لکھی، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اسرار الاولیاء میں لکھی۔ جی یہ پاک پتن شریف سے ان کے مرید خاص تشریف لائے ان کا پیغام لے کے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جواہر میں بھی موجود ہے یہ واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے حکم سے کلیم اللہ نکلے، اس غار میں گئے جہاں وہ اللہ کا بندہ 70 سال سے عبادت کر رہا تھا۔ جب غار میں پہنچے تو اس کو کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ میں خبر لایا ہوں رب کی طرف سے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بیان کیجیے رب کی طرف سے خبر۔ کلیم اللہ نے فرمایا کہ صبر، یہ جو خبر ہے یہ تھوڑی سی ناخوشگوار ہے، یہ بڑے افسوس والی خبر ہے، اور میں خبر یہ لایا ہوں کہ تم 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس کو بتا دو کہ میں نے تمہاری عبادت قبول نہیں کی۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو وہ خوشی سے ناچنا شروع ہو گیا، دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ اب کلیم اللہ حیران، انہوں نے فرمایا بات افسوس کی ہے، بات تو رونے کی تھی کہ تیری 70 سالہ محنت رائے گاں چلی گئی، ضائع چلی گئی۔
تم الٹا دھمالیں ڈال رہے ہو، ناچ رہے ہو خوشی میں۔ اس نے کہا اے کلیم اللہ، مجھے غرض قبولیت سے تھی ہی نہیں، میں عبادت اس لیے کر رہا تھا کہ اپنے خالق کی نگاہوں میں آ جاؤں، چاہے اس نے عبادت رد بھی کر دی کوئی فرق نہیں، میں ثواب کا طلبگار نہیں، میں تو اپنے یار کی بارگاہ سے جواب کا طلبگار ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ حضرات تھوڑی سی اگر تکلیف کریں، اوپر سے مہمان آ رہے ہیں تو ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، آپ کو پھلانگ کے آگے آئیں گے جیسے یہ بزرگ آ رہے ہیں، اگر آپ اٹھ کے آگے آگے آ جائیں، جگہ پیچھے خالی بچ جائے، بڑی مہربانی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا درود پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیں تو گنبد خضرا سے امتی کو جواب ملتا ہے۔ اب اگلی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کتنے بیدار ہیں، ماشاءاللہ پہلے ہی بڑے بیدار ہیں، لیکن آپ کے سماعتوں کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ وہ کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر درود پڑھو تو ملے ثواب۔ آپ کی شادی ہوئی تو شادی کی مصروفیات کا تو آج کے نوجوان کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ کتنی ہوتی ہیں۔ جب شادی ہوئی نا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو شادی کے 3 دن مصطفیٰ پہ درود پڑھنا بھول گئے، وہ شادی کے دن تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4تھی رات کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے خواب میں آئے، فرمایا شادی کی ہے تو اچھا ہے، اے میرے غلام تو کیا مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا؟ حضرت شیخ سعدی نے اپنے گھر میں لکھا، ربائی لکھی، بلغ اللّٰہ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، 3 مصرے لکھے، چوتھا مصرع مل نہیں رہا، ربائی بنتی ہے 4 مصروں سے، بڑے پریشان کہ پہلا مصرع بڑا زوراور ہے، بلغ اللّٰہ بکمالہ، کوئی کہتا ہے کہ حضور کو رف لے گیا، کوئی کہتا ہے براق لے گیا، کوئی کہتا ہے جبریل لے گیا۔ آپ نے بات ختم کی، آپ نے فرمایا نہ جبریل لے گیا، نہ رف لے گیا، نہ براق لے گیا، بلغ اللّٰہ بکمالہ، محمد اپنے کمال سے ہی معراج پہ چلا گیا۔ بڑا زوراور جملہ۔ دوسرا جملہ کشف الدجیٰ بجمالہ، جہاں سورج کی حد ختم ہوتی ہے وہاں اندھیرے ہیں، تو مصطفیٰ اندھیرے سے آگے کیسے گئے؟ اگلے مصرے میں شیخ سعدی نے لکھا، کشف الدجیٰ بجمالہ، جب وہ معراج پہ گئے 70,000 بشریت کے پردے اتار کے گئے، جب رب کا محبوب بے نقاب ہوا تو ان کے حسن سے ہی سارے اندھیرے دور ہو گئے۔ تیسرا مصرع لکھا، حسنت جمیع خصالہ، ان کی زندگی کا لمحہ بڑا حسین ہے۔ اب سوچتے ہیں پہلا مصرع بڑا زوراور، دوسرا مصرع بڑا زوراور، تیسرا مصرع بڑا زوراور، اب اس پائے کا کوئی چوتھا ملے تو تب۔ سوچ کے قبض کی کیفیت بعض اوقات شاعروں کے دماغ میں آ جاتی ہے، دل چاہے تو پورا قصیدہ ہی 1 لمحے میں لکھ دیں، دل چاہے تو 6 مہینے ایک شعر پہ اڑے رہے، آپ پریشان۔ اسی پریشانی کے عالم میں رات کو نیند آ گئی
کیا دیکھتے ہیں کملی والے کی محفل سجی ہے، شیخ سعدی اندر داخل ہو رہے ہیں، حضور نے پوچھا سعدی آ جاؤ، سعدی حاضر ہوئے، سعدی پریشان ہو، حضور آپ کی شان میں ربائی لکھنی تھی، 3 مصرے لکھے، چوتھا بن نہیں رہا، فرمایا کون سے 3 مصرے لکھے سناؤ؟ عرض کرتے ہیں بلغ اللولا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، فرمایا ہے سعدی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اگر تیرا نبی وہ ہے کہ اس کی شان ہے بلغ اللولا بے کمال ہی، اگر اس کی شان یہ ہے کہ کشف الدجا بے جمال ہی، اگر اس کی شان یہ ہے حسنت جمیع خصال ہی، تو چوتھا مصرع میں محمد بتاتا ہوں، وہ ساتھ ملا لے، اتنی شان رکھنے والے نبی کے لیے چوتھے مصرع میں پڑھ دے صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اس پہ بھی درود ہو، اس کی آل پہ بھی۔ تو میں نے ابتدا میں عرض کیا اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پر، ایک ایمان ایک عمل، عمل صرف ہو ایمان نہ ہو تو دنیا میں بدلہ ملے گا، آخرت میں کوئی نہ، اگر ایمان ہو عمل کم بھی ہو تو نجات کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اگلی بات کی کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اللہ کو ماننے کا نام نہیں، نبی کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ خبر ہے، خبر ہے، اور ماننا اپنے مخبر کو ہے، اور اللہ ایک ہے، اس کی خبر دینے والا مخبر صادق محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد جاکم برہان من ربکم، میں رب شکل سے پاک، جسم سے پاک، اگر میں رب کی کوئی کائنات میں دلیل ہے تو وہ ایک ہے، قد جاکم برہان من ربکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ رب کی حجت بن کے آ گئے۔ سبحان اللہ، تو ایمان نام ہے حضور کو ماننے کا، ایمان نام ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کا صدقہ حاجی مختار احمد صاحب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حاجی مختار احمد صاحب کے بیٹوں نے